بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، لیکن اسے اپنی کامیابی کا معیار کا علم نہیں ہے کہ میری حقیقی کامیابی کیا ہے۔ دوستو، حقیقی کامیابی وہ ہے جس کا تعلق انسان کی اس دنیا کی مختصر زندگی کے ساتھ اللہ کریم نے جوڑ کے رکھا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حضرات اصحاب اکرام کی وساطت سے ہمیں بار بار یہ بات سمجھائی کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ لوگ اپنی زندگی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک بہت ہی آسان فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری۔ اللہ کریم نے جن چیزوں سے، جن کاموں سے آج جن و انس کو روکا ہے، اگر یہ جن و انس ان چیزوں سے باز آ جائیں تو دوستو کامیابیاں ان کی قدم چومے گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جتنا بھی زور لگا سکو کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو کبھی بھی کامیابی آپ کی قدم نہیں چومے گی، بلکہ کامیابی آپ سے دور بھاگے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنایا ہے کہ یہ بندے جو ہوں گے، یہ زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، چاہے وہ مخلوق جو ہے وہ جن ہے یا انس ہے یا کوئی اور مخلوقات ہیں، چرند پرند جمادات نباتات، اس سسٹم میں یہ بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ اب جو لوگ اس سسٹم کو بہتری کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے سوچ بھی لیتے ہیں دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نیت، ان کے سوچ کے موافق ان کو اجر دے گا، ان کو دونوں جہان میں کامیابی عطا کرے گا۔ اصل میں کامیابی کی جو روڈ ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے، اور ہم لوگ یہاں سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، خدا را اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور اگر ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی میں آ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی والے کام شروع کر دیں گے، اللہ کی نافرمانیوں میں ہم لوگ کامیابی ڈھونڈنی شروع کر دیں گے، تو دوستو یہ چیزیں ہمیں کبھی بھی کامیاب نہیں کریں گی، بلکہ یہ ہلاکت کے دروازے پہ کھڑا کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حضرات اصحاب اکرام کی مثال آسمان کی تاروں کی سی ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لے وہ کامیاب رہے گا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حضرات اصحاب اکرام کی مثال آسمان کی تاروں کی سی کیوں دی؟ کسی اور چیز کی مثال کیوں نہیں دی؟ چاند کی نہیں دی؟ سورج کی کیوں نہیں دی؟ بلکہ دوستو تاروں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، اور تارے کو آپ جس اینگل سے بھی زمین سے دیکھتے ہو دوستو، جس اینگل سے بھی دیکھو گے وہ آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو حضرات اصحاب اکرام کی مثال ایسی ہے کہ ان کو جن کی زندگی کو جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں تو وہ آپ کو چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج غیر لوگ جتنے بھی نان مسلم ہیں، وہ ان حضرات اصحاب اکرام کے طریقوں کو اور ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو لے کے وہ اپنے معاشرے کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنے سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی زندگی کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آج وہ لوگ کامیاب، دنیا میں کامیاب کیوں ہیں؟ آج ان کے پاس سورسز کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے، اور جو ہے نا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوستو، اپنی سوچ بدلو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے پہ آ جاؤ۔ اگر ہم لوگ اس طریقے پہ نہیں آئیں گے دوستو، اللہ کریم جو ہے وہ آسانیاں دیتا ہے، وہ ہم سے قربانیاں طلب کرتا ہے، لیکن لیتا نہیں ہے دوستو، قربانی کا جذبہ دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پہ مختلف آزمائشیں ڈالتا ہے، لیکن ان آزمائشوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب آپ صبر طلب کرتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب آپ مدد طلب کرتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ آزمائش آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اس آزمائش میں اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دیتا ہے۔ دوستو، آج جو ہماری کامیابی حاصل کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ شیطان کا کام یہی ہوتا ہے، ابلیس کا، کہ وہ آپ کے دماغ میں یا آپ کے سینے میں دوستو، آپ کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے، ایک ایسا ناپاک وسوسہ ڈال دیتا ہے جو دوستو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرنے پہ
دوستو آپ کو مجبور کرتا ہے اور آپ ان چیزوں کو تھام لیتے ہو اور پھر وہ تھامتے تھامتے ہلاکت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ دوستو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اور دوستو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ مختصر زندگی ہے۔ آپ اس چیز کو امیجن کر لیں، ایک بندہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرما بردار ہے، اور ایک بندہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اب یہ دونوں بندے تو دونوں اللہ کے ہیں، فرما بردار بھی اللہ کا بندہ ہے، نافرمان بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن ان دونوں میں، ان دونوں کی سوچ میں، ان دونوں کے کاموں میں، ان دونوں کی حرکتوں میں دوستو، اور ان دونوں کی پرفارمنس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو فرما بردار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی عزت سے نوازتا ہے، اللہ پاک اس کو سوسائٹی میں، سوشل لائف میں ترقی دیتا ہے، اس کی جو زندگی ہوتی ہے، اس کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، اس کی جو نسل ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، وہ کامیابی والی راہ پہ ہمیشہ گامزن رہتی ہے، اس کو پھر محنت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بڑوں کی سوچ اچھی تھی۔ اور ایک بندہ ہے جو کہ نافرمان ہے، اس کی سوچ بھی نافرمانی والی ہے، اس کے کام بھی نافرمانے والے ہیں، اور دوستو وہ سوچتا ہے کہ میں کامیابی حاصل کر لوں گا چوری سے، دغا سے، فراڈ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، شراب نوشی سے اور رشوت خوری سے، اور معاشرے کو غلط طریقے سے ڈیل کرنے میں دوستو یہ چیزیں جو ہیں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ نہ صرف یہ بندہ ہلاک ہوگا بلکہ اس کے آنے والی نسلیں بھی غلط ٹریک پہ چڑھ جائیں گی، اور دوستو وہ جو ہے نا وہ بھی گمراہ رہیں گی۔ تو اس لیے دوستو اپنی سوچ بدلو، اپنی کامیابی والا راستہ بدلو۔ آج جس کامیابی کو ہم پانے کے لیے، دنیا کی کامیابی کو پانے کے لیے دوستو ہم حسرتوں کی زندگی میں گم ہو چکے ہیں، تو دوستو اسی طرح ہم لوگ رہیں گے۔ پھر دوستو اپنی زندگی کو ڈیولپ کرو، اور جو ہماری زندگی میں جو پستی کے جو وجوہات بننے والے اعمال ہیں، وہ دوستو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن طریقوں سے، جن کاموں سے ہمیں روکتا ہے، ان سے نہیں روکتے، تو یہی پستی کی وجوہات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ہمیں ہدایت دی ہے کہ یہ چیزیں تھام کے رکھو، ان چیزوں کو فالو کرو، میرے طریقوں کو فالو کرو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میرے طریقوں کو فالو کرو، اور اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو آپ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے۔ دوستو وقت کی کمی کی بنا پر بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی بنا پر کچھ کہہ نہیں پاتا۔ آپ لوگ زیادہ وقت دیتے نہیں ہو ویڈیو کو سننے کے لیے، آپ دوستو ویڈیو کو فل سماعت کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی میں مثال دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زندگی آسمان کی تاروں کی سی ہے، تم میں سے ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لے وہ کامیاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ وہ کامیابی کی طرف لے کے جانے والی ہے، وہ جنت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اور دوستو پھر آپ کو زور بھی لگانا نہیں پڑے گا، صرف اتنا زور لگاؤ گے کہ صرف حضرات صحابہ کرام کے طریقوں پہ آپ زندگی بسر کرنا شروع کر دو، آپ کی گھر کی زندگی اچھی رہے گی، آپ کی زندگی اچھی رہے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور ساری زندگی آپ کی بہتر رہے گی۔ دوستو اس سے ہٹ کے کامیابی پانا، ہم جتنا بھی زور لگا لیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ کامیابی پانا بھی ہمارے لیے دشوار ہوگا، اور کامیابی پانے کی سوچ بھی ہمارے لیے دشوار ہوگی۔ تو دوستو برائی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور دین پر قائم و دائم رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو آگے بڑھاؤ، ان کو انکریز کرو، ان کو ڈیولپ کرو، ان کو دوستو ہائی لائٹ کرواؤ، اور غیروں کو بھی جو ہے نا ان طریقوں پہ لانے کی کوشش کرو۔ دوستو حضرات صحابہ کرام اپنی زندگی میں اتنا کہتے تھے، کونوا مثلنا، کہ اے لوگوں ہماری طرح ہو جاؤ، کیونکہ وہ لوگ جب ان کی زندگی کو دیکھتے تھے، ان کی زندگی ساری ہدایت والی تھی، ان کی زندگی ساری کامیابی والی تھی، ان کی زندگی ساری خوشی والی تھی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کو سنت کا طریقہ دونوں جہان میں کامیابی دینے والا ہے، مخلوقات کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ تو دوستو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور دین پر قائم و دائم رہو، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ ہلاک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا دوستو، اب تک اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیت رہیں آباد رہیں۔